یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں شام کے سائے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ ایک نوجوان جس کا نام علی تھا اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا آسمان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ غربت نے اس کے حوابوں کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا، مگر اس کے دل میں ایک خواہش اب بھی زندہ تھی۔ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، ایک بڑی حویلی، نرم بستر، مزے کی زندگی، لیکن قسمت اس کے خوابوں سے ہمیشہ کھیلتی رہی تھی۔ علی کی سوچوں کا سلسلہ ایک پر اسرار آواز نے توڑ دیا۔ بیٹا، اگر میں تمہیں اتنا سونا دوں کہ تمہاری 7 نسلیں نہ ختم کر سکیں تو کیا لوگے؟ علی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ سامنے ایک بزرگ کھڑا تھا جن کی آنکھوں میں پر اسرار چمک تھی۔ علی کی زبان کپ کپا گئی۔ واقعی؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، ہاں، مگر ایک شرط ہے۔ جتنا سونا چاہیے لے لو، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے وہیں واپس پہنچنا ہوگا جہاں سے چلے تھے، ورنہ سب ختم۔ علی کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، زمین سونے سے بھرنے لگی۔ چمکتے ہوئے سکے، ہیرے، جواہرات، ہر طرف خزانے ہی خزانے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے سونا سمیٹ رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، مگر اسے نہ تھکن محسوس ہو رہی تھی اور نہ وقت کا خیال تھا۔ اسے صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی اور وہ تھی سونا۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جھکنے لگا، مگر علی کے قدم رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑا اور آگے جائے تو اور زیادہ خزانہ جمع کر سکتا ہے۔ بس کچھ اور لمحے، تھوڑا اور، مگر وہ یہ بھول چکا تھا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وہ جتنا آگے جا رہا تھا، واپسی کا راستہ اتنا ہی لمبا ہو رہا تھا۔ لیکن اچانک ایک دھڑکن روک دینے والا لمحہ آیا۔ علی نے پلٹ کر سورج کو دیکھا۔ وہ تقریباً غروب ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے سونے کی اشرفیاں گرنے لگی۔ آنکھوں میں خوف بھر آیا۔ یا اللہ، میں نے واپسی کا خیال ہی نہیں رکھا۔ وہ بدحواسی میں بھاگنے لگا، مگر راستہ طویل ہو چکا تھا۔ سانس پھولنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے اچانک علی کا جسم بھوجل ہونے لگا۔ قدم لرزنے لگے اور پھر وہ ایک دم سے زمین پر گر گیا۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کی اشرفیاں تھیں، مگر اب وہ بیکار ہو چکی تھیں۔ علی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر مکمل خاموشی۔ قہر میں لپٹی ہوئی ایک شبیہ نمودار ہوئی، وہی بزرگ، مگر اب ان کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ ان کی آواز گونجنے لگی، بیٹا، تم نے سب کچھ پا لیا، مگر سب کچھ کھو دیا۔ یہ ہے لالچ کا انجام۔ علی بے جان جسم زمین پر پڑا تھا، ارد گرد صرف اندھیرا تھا اور اس کے ہاتھ میں بیکار پڑا ہوا سونا۔ لالچ بری بلا ہے۔